درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ موجود تمام علماء اکرام، مفتیان اور جتنے بھی معزز حضرات یہاں موجود ہیں تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کیا آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، مجھے بلایا، میری عزت افزائی کی، بہت بہترین انداز میں استقبال کیا. میں اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، واللہ بے انتہا خوش ہوا. بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے. اور اتنا اچھا ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا مجمع آیا تو میری دلی چاہت ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کرنا. ابھی مولانا نے جو مفتی صاحب نے وہی بات کہی، میں اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں اپنے انداز میں. بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر دنیا میں کوئی عالم نہیں بن سکتا. اس کتاب کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے، سب سے پہلی حدیث وہ نیت کے تعلق سے لکھی ہے. کہا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم بچپن میں سنتے آئے بڑوں کے منہ سے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لایا؟ کچھ نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو دعوت چل گئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ لوگوں نے دیکھ لیا، شہرت مل گئی، لوگ آ گئے. او بھائی عارف خان آئے، فلموں میں کام کرتے تھے، بالی ووڈ ایکٹر، بہت فلموں میں کام کیا، اللہ نے ان کو ہدایت دیا اور ان کی زندگی بدل گئی. چلو چلتے ان کو دیکھتے. تو میرے بھائی یہ نہ دیکھے کہ کون آیا ہے، یہ دیکھے کہ کیوں آیا ہے. یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا. دعوت و تبلیغ کی محنت میں ہم لگے. 97 میں بمبئی کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، عالمی اجتماع. اس سے پہلے اللہ نے میرے 4 مہینے UP بارہ بنکی میں لگائے تھے. UP بارہ بنکی، لکھنؤ، ایودھیا تک ہم گئے تھے. ہماری جماعت گئی تھی. بالکل تازہ تھا میں، نیا تھا بالکل. داڑھی بھی شروعات تھی، آ رہی تھی. بہت لمبے بال ہوا کرتے تھے میرے. کان میں سونے کی بالی پہنتا تھا، گلے میں سونے کی چین ہوتی تھی. پٹھانی پہن کے چلا گیا جماعت میں اللہ کے راستے میں، شوقیہ. لیکن پتہ نہیں تھا کہ اللہ اس طرح زندگی کو بدل دے گا. غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا. کیا بات. اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر وہ آندیاں، اللہ نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا. تو یہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. اللہ کب کس کو کہاں پر ہدایت دے دے کوئی نہیں جانتا. بڑے سے بڑے گنہگار
ایسے دنیا میں گزرے ہیں جن پر اللہ نے رحمت کی نظر ڈال دی اور زندگی بدل دی. صحابہ بن گئے. صحابہ جن کی دھول تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا, اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دے دیا. اللہ ایسا غفور رحیم ہے. تو بارہ بنکی میں چلے, 4 مہینے لگے. اللہ نے زندگی کے رخ کو اس طرح بدلا کہ آج تقریباً 25 سال ہو گئے. 97 سے لے کر کے اب 25-26 سال ہو گئے اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے. تو اس وقت میں بڑوں سے سنا تھا, نظام الدین مرکز میں جایا کرتے تھے, بہت بڑے بڑے اللہ والے وہاں پہ ان کی صحبت میں رہتے, ان کی خدمت کرتے. تو بڑوں سے سنا کہ اللہ کی راہ میں نکل کر کے لوگوں کو سمجھاؤ, اللہ کی راہ میں نکل کر لوگوں کو سمجھاؤ, اتنا سمجھاؤ, اتنا سمجھاؤ, اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. یہ ہے دعوت کا کام. لوگوں کو اس لیے سمجھانا ہے کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. یہ ایسا کام ہے. کہتے ہیں نا, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو موت تک کے اپنا سبق سنانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہاں سمجھانے اس لیے آیا کہ میری سمجھ میں آ جائے. نیتوں کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ نیت جو ہے نا وہ درست ہونی چاہیے. ہاں, اگر ہم یہ نیت لے کر بیٹھیں گے کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے, کریں گے بھائی ایسی نیت. مجھے تقریر اور بیان نہیں آتا ہے, میں ایک مذاکرہ کرنے بیٹھا آپ لوگوں کے ساتھ, ڈسکشن, کچھ اپنی زندگی کو کارگزاری, کچھ باتیں جو اللہ والوں سے, علماء اکرام سے, بڑوں سے سنی ہے, بس کو دہرا رہا ہوں تاکہ میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو. کہتے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والے کو نفع دے گا. جتنا تم دعوت دو گے اتنا وہ چیز تمہارے اندر آئے گی. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, جس چیز کی کمی اس چیز کی دعوت دو, وہ چیز تمہارے اندر داخل ہو جائے. بال دیوار پر ماریں گے تو وہ واپس ہماری طرف آتا ہے, دیوار کے اندر نہیں جاتا ہے. تو یہ بات میرے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے, کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دعوت کے لیے بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, یہ ہمارا ایمان ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا جز ہے. اب نبی نہیں آئیں گے تو ہمارے اندر ایمان کیسے بڑھے گا, ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا, ہمارا دین کیسے آئے گا؟ تو فرمایا کہ دعوت کی محنت سے آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر داعی بنا کر کے بھیجا ہے. ہم دعوت کا کام کریں گے موت تک. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آج ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ایمان والوں کے اندر, بہت ساری کمیاں ہیں, جس کا خلاصہ بھی مفتی صاحب نے یہاں بیٹھ کر کے کیا. ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں, بڑے جوشیلے انداز میں, اور بہت صحیح باتیں کہی, دل میں جا کر کے لگی باتیں. اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں لگے, اور ہم یہ نیتیں کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. کریں گے بھائی نیت؟ ہاں. بڑے کہتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب ہے تبدیل ہونا. یہ سارے تبلیغی ہے, جتنے بیٹھے ہیں سب تبلیغی ہے, اور ہر ایک مسلمان تبلیغی ہے. ہر ایک مسلمان کو اللہ نے تبلیغی بنا, کیونکہ ہمارے نبی تبلیغی تھے, ہمارے صحابہ تبلیغی تھے, تابعین تابعین اولیاء اکرام بزرگان دین سب تبلیغی تھے. بھائی یہ دین تبلیغ سے پھیلا ہے. اور سب سے پہلا دائی کون ہے؟ سب سے پہلا دائی اللہ کی ذات ہے.
اللہ نے بذات خود ساری انسانیت کو دعوت دی ہے، ساری انسانیت کو خیر والے گھر کی طرف بلایا، امن والے گھر کی طرف بلایا، جنت کی طرف بلایا۔ بلایا نہیں بلایا؟ ارے بولو نا۔ قرآن میں اللہ نے دعوت دی ہے۔ مکی آیتیں جتنی بھی ہیں ایمانیات کی لائن کی آیتیں ہیں، اللہ نے سب کو جو ہے جنت کا شوق دلایا، جہنم کو خوف دلایا، ایمان بنایا اللہ نے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان کی محنت کی 11 سال، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ ایمان کے بنانے کے لیے دعوت کی محنت ضروری ہے، اور اسی محنت کے ذریعے سے میری بھی زندگی بدلی اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ یہ دعوت کہاں سے آئی؟ کہا کہ مدارس سے آئی۔ یہ مدارس میں جو علماء اکرام جو محنتیں کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، ان کو داعی بنا رہے ہیں، ان کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، ان کو عالم بنا رہے ہیں، اور علماء اکرام کے ذریعے سے یہ دعوت کا کام ہندوستان میں آیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے داعی کبیر، جن کے ذریعے سے اللہ نے اس کام کو شروع کیا، عالم بھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، یہ سب کون؟ سب داعی، اور آج بھی علماء اکرام کی نگرانی میں یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ یہ سب مدارس سے ملے ہم کو۔ جب تک کہ دنیا میں مدارس قائم رہیں گے، اللہ پاک ایسے علماء اکرام کے ذریعے سے دین کو باقی رکھے گا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ہدایت دے گا اللہ، ہماری زندگیاں بدلے گی۔ تو دعوت یہ بنیادی چیز ہے، اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلا عمل کیا لاتا ہے؟ دعوت۔ اذان دی جاتی ہے، اذان سب سے بڑی دعوت ہے، اسی لیے اذان جب ہو جاتی ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، سب سے بڑی دعوت۔ یہ عمل سب سے پہلے بچے کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کوئی عرضی نہیں کی تھی، ہم نے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا، کوئی درخواست نہیں کی تھی اللہ مسلمان بنا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ایمان دے کر کے دنیا میں بھیجا، ایمان والے گھر بھیجے۔ آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو عبدالجبار عبدالستار کے گھر میں پایا۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہمیں ٹام ڈک اینڈ ہیری کے گھر میں پیدا کر دیتا، کیا کر لیتے؟ پیشاب پھٹانے کا طریقہ نہیں معلوم رہتا ہم کو، ناپاکی والی زندگی، لیکن ہمارا حال وہی تھا بھائی۔ ہاں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تھے، مسلمان نام، والدین مسلمان، لیکن زندگی جو ہے وہ یہود نصارہ کے طریقے پہ تھی، ٹام ڈک اینڈ ہیری کے طریقے پہ ہم چل رہے تھے، کیونکہ ماحول آدمی کو جو ہے نا وہ صحیح راستہ بھی دکھاتا اور غلط راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ماحول میں ہو۔ اسی لیے آج یہ محنتیں کی جا رہی ہے، مدارس بنا کر بچپن سے بچوں کو اس ماحول میں لایا جاتا ہے، جیسے مولانا نے کہا نا قلعہ ہے، یہ قلعہ، یہ فورٹ ہے جہاں پہ حفاظت ہوتی ہے۔ مسلمان اللہ نے بنایا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آنکھ کھولے تو عبدالجبار عبدالستار کے گھر میں اپنے آپ کو پایا، اور سب سے پہلے عمل کیا آیا؟ دعوت۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان بن گیا اب نماز پڑھ، چل مسلمان پیدا ہوا اب کھڑے ہو نماز پڑھ، بچے سے کہاں نماز پڑھا؟ وہ تو 10 سال 12 سال کے بعد فرض کری اللہ نے نماز۔ یہ نہیں کہا کہ اب جو ہے روزہ رکھنا ہوگا اس بچے کو، ہاں اس کو بھوکا رکھو، اس کو صادق سے مغرب تک بھوکا رکھو، اس کو روزہ رکھایا جائے، نہیں یہ عمل نہیں آیا سامنے۔ حج پر بھیجو اس کو، یہ عمل نہیں آیا، اس کو کہو زکات دے، نہیں۔ سب سے پہلا عمل جو کیا گیا وہ
اذان دی گئی, اذان دعوت کو سب سے پہلے عمل سامنے لایا. سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں, میٹھے کان میں اقامت. اذان کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس کو دودھ پلایا گیا, چٹایا جاتا ہے, شہد چٹایا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, ارے بولو نا, یہی ہوتا ہے نا. دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر اتارا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دعوت کے ذریعے سے ایمان اندر داخل ہوگا, یہ بچہ بھوکا بڑا ہوگا, بھوکا ہوگا, بڑا ہوگا تو بھوکا رہے گا تو صابر بنے گا, صبر کرے گا, اور مالدار بنے گا تو شاکر بنے گا, شکر کرے گا. اور اگر دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر نہیں داخل کیا گیا تو جب بچہ بھوکا رہے گا تو ڈاکو بنے گا, اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا. اسی لیے ایمان کو اندر اتارنے کے لیے دل کی گہرائیوں میں اللہ نے فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرو اور دل سے تصدیق کرو. یہ 1 بالش کا فرق ہے نا, یہ زبان سے لے کر دل کا جو فرق ہے 1 بالش کا فرق ہے, اس کو طے کرنا ہے. ہمارے بڑے علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ اس ایمان کے بول کو اپنے دل کی گہرائی میں اتارو. جب یہ دل کی گہرائی میں جائے گا تو پھر تمہاری زندگی کے اندر اعمال کی گاڑی چلے گی. جیسے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے نا, چاہے کتنی مہنگی گاڑی ہو, مرسیڈیز ہو, BMW ہو, رولس رائس ہو, پیٹرول نہیں ڈالیں گے گاڑی نہیں چلے گی. چھوٹی گاڑی ہو, معمولی ماروتی 800 ہو, ماروتی وین ہو, آٹو رکشا ہو, پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو بھی نہیں چلے گی. تو پتہ چلا کہ چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو, پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو گاڑی نہیں چلتی ہے. انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول کی طاقت ضروری ہے, گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی طاقت ضروری ہے. اسی طرح سے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو, امیر ہو یا غریب ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, ہاں, اعمال کی گاڑی چلانے کے لیے ایمان کی طاقت ضروری ہے. ایمان اٹھاتا ہے بستر کیسے؟ فجر میں جب اذان ہوتی نا, کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے. تو یہ ایمان اٹھاتا ہے آدمی کو, گرم گرم گادی سے, گرم گرم بستر سے. اب سردیوں میں جاتا ہے, وضو کرتا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے, پھر اللہ کے سامنے کھڑا, اللہ میں حاضر ہوں. ایمان کی کمزوری آج مسلمان کو مسجد کے دروازے تک نہیں لے جا پا رہی. جو ایمان مسجد کے دروازے تک نہیں لے جا رہا, وہ ایمان جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اسی لیے وقت لگانا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں. 4 مہینے 40 دن 3 دن. میں 3 دن گیا سب سے پہلے, 3 دن. بہت برزن کا تبلیغ والوں سے. مجھے لگتا تھا کہ تبلیغ والے جو ہے لے جا کر کے ملا مولوی بنا دیتے آدمی کو, تو ملاقات نہیں کرتا. بہت کوشش کرتے, ساتھی بہت محنت کرتے, بار بار دھکے کھاتے. نہ جانے کتنے لوگ میرے گھر سے دھکے کھائے, کتنی آنکھوں نے آنسو بہائے, تب اللہ نے یہ منبر و محراب کے پاس بیٹھایا. ورنہ ہم مسجد میں جو جوتے چپل رکھنے کی جگہ, وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا, میری گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں تو آج بھی بہت عام ہے, لیکن اس زمانے میں ہم جو فلمی دنیا میں تھے تو بہت رابطہ ہوتا تھا لڑکیوں سے. تو وہ بدھ کے دن جو ہے اپنے مندر جایا کرتی تھی, تو مجھے لے کے جاتی. میں جاتا اندر, لیکن اندر نہیں جاتا, میں وہاں چپل اور جوتوں کے پاس بیٹھا رہتا. وہ اندر جاتی, اپنی پوجا پاٹ کر کے آ جاتی. تو ایک دفعہ میں اس کے ساتھ گیا. جب واپس ہوا تو راستے میں میں نے دیکھا مسجد ہے اور اس کے اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے. تو تب مجھے معلوم پڑا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور تراویح ہو رہی ہے. تو زندگی اس طرح سی تھی. یہ تو دعوت کی محنت ہے, علماء اکرام کی دعائیں ہیں, نہ جانے کتنی آنکھیں روئی ہے, تب جا کر کے اللہ نے یہ منبر محراب کے پاس بٹھایا. تو دعوت کی محنت میں آدمی لگ کر کے
3 دن وہاں سے اللہ نے کہتے ہیں نا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو بہت برزن تھا. ہمارے بڑے بھائی یوسف خان نام ہے ان کا، بینک میں سروس کرتے تھے. 16 سال انہوں نے بینک میں جاب کیا. 40 دن گئے، بس ارادہ کر لیا کہ یار نہیں کرنا ہے کام. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے یار، 2 بچے ہیں، فیملی ہے، نوکری اتنی 16 سال کی تو چھوڑ دے گا. ایک تو پہلی نوکری ملتی نہیں ہے اتنی اچھی، تجھے سنڈیکیٹ بینک میں تو نوکری کرتا ہے. نہیں، بولے یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی کہہ رہا ہے 40 دن میں داڑھی واڑی سب رکھ کے آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیاج کا لینے والا، دینے والا اور اس کے کام میں ہاتھ بڑھانے والا تینوں مجرم ہیں. بہت سخت حدیث ہے، مجھے تو کہنے کو بھی ڈر لگتا ہے. تو میں نہیں کروں گا یہ کام، میں بہت بدزن ہوں. لیکن اس کو فکر تھی کہ میرا بھائی جو ہے فلموں میں کام کرتا ہے، حرام ہے، گناہ ہے، جہنم میں جائے گا. اب داعیہ پیدا ہو گیا نا. 40 دن میں کیا ہو گیا؟ ہر ایک ایمان والے کے اندر ایک اللہ نے داعیہ رکھا ہے، اور ہر ایک ایمان والے کے سینے میں نا ایمان ہے، وہ اللہ نے ڈالا ہے. اب یہ ماحول کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے میں نا دھول جمع ہوگی. دھول، بڑے کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس دھول کے اوپر پھونک مارے گا تو وہ چنگاری بنے گی، وہ شعلہ بنے گی. یہ دعوت کا کام ہے. جو ملاقاتیں کرتے ہیں نا اور بات کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. سارے نبیوں نے یہی عمل کیا ہے، اور نبیوں کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رہبر رہتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکلم رہتے، جاتے ملاقات کرتے، بات کرتے. ابو جہل کا 70 مرتبہ گئے، ایک صحابی کے پاس 70 مرتبہ گئے. دعوت. تو بھائی نے جو ہے وہ فکر آ گئی، داعیہ پیدا ہو گیا. جو جماعت آتی اس سے کہتا میرا بھائی فلم میں کام کرتا، امیر صاحب ملاقات نہیں کرتا ہے. تو ایک جماعت آئی تھی نظام الدین سے، اس کے اندر ایک امیر صاحب تھے، پرانے بزرگ تھے، سفید داڑھی، میلے کچلے کپڑے. سفر میں اکثر کپڑے میلے ہو جاتے. تو بھائی نے ان سے کہا کہ امیر صاحب میرا بھائی فلموں میں کام کرتا ہے. تو امیر صاحب نے کہا کہ چلو ملاقات کرتے ہیں. بولے نہیں، وہ ملتا نہیں ہے کسی سے. تو امیر صاحب بھی بڑے پرانے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، حکمت والے تھے. کہا اچھا وہ کب جاتے ہیں کام پہ؟ بولے وہ شوٹنگ پہ صبح 7 بجے جاتے ہیں. تو امیر صاحب آ کر میری گاڑی کے اوپر ٹھہر گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد آئے اور وہاں کھڑ گئے. میں آیا، میں نے دیکھا کوئی فقیر نما آدمی کھڑا ہوا ہے، سوچا کوئی ساحل ہے. تو صدقہ دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے. وہ کہا نا، سلام کیا، میں نے جواب دیا. کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھے کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ میں لگا تیری کی کون ہے بوڑھا صبح مرنے کی بات کرتا. ارے موت کا تذکرہ ہماری زندگی میں نہیں تھا. ہم موت کو بھول بیٹھے تھے، اور جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے نا تو سرکش ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 25 مرتبہ جو یہ دعا پڑے گا، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. جس دن مر گیا اللہ پاک اس کو شہیدوں میں شمار کرے گا. موت کو یاد کرنے کے لیے بتایا، کہا کہ موت سر پہ منڈرا رہی ہے، ہاتھ رکھا ہے، ایسے کہا یہ موت ہے اور یہ جو امیدیں ہیں. ہمیشہ موت کو یاد کرو. تو بہت غصہ ہے، ملکل موت تو نہیں ہے بھائی. ایک مطلب چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے، بولے ہاں. تو یہ تو خدائی بات ہو گئی نا بھائی، کہ پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں. کس کو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پلکی خبر نہیں.
موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. کرونا میں دیکھا نا بھائی، دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ، باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ. دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ ارے بولو نا، یہاں ہوا تھا کہ نہیں ایسا؟ بہت جگہ، ہر جگہ ہوا. تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا بعد میں مجھے مرنا. کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا بعد میں آپ کو مرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ قبر میں گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی؟ بھائی ایک دوسرا سوال کیا. غصے میں اٹھا دماغ. میں نے کہا کہ چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ کہا، سلام کیا اور چلے گئے. میں دیکھ کر کے کھڑا رہ گیا کہ یہ کون بوڑھا ہے، یہ کیا بات کہہ کے چلا گیا؟ یہ کون سی زندگی ہے داڑھی والی جو ہمارے نبی کی زندگی ہے؟ بس یہ دل پر جو بات لگی. تو کہتے ہیں نا کہ مرد مجاہد کی نگاہ، اللہ والوں کی نگاہ جب کسی پہ، مرد مومن کی نگاہ جب کسی پر پڑ جاتی ہے نا تو اللہ دنیا بدل دیتا ہے. دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بس وہ کہہ کر چلے گئے. اس کے بعد نہ جانے کیا دعا مانگی. میں چلتا گیا اور میرے ذہن میں یہی بات چلتی رہی کہ یہ داڑھی والی زندگی کون سی زندگی؟ اللہ نے دل کو نرم کر دیا. دل کو پھیرنے والی ذات اللہ کی، کیونکہ دل اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. کہتے ہیں کہ دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے. اللہ کبھی یوں پلٹ دیتا ہے، کبھی یوں پلٹ دیتا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں نا دوستو، جیسے مولوی صاحب نے بھی ساری باتیں بتلائی کہ ہم نے یہود و نصارہ کی طریقے اختیار کر رکھے ہیں، یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں. ہم نے ان کو اپنا آئیڈل بنایا ہے، ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا، ہم ان کو اپنے مقتدی بنا کر خود مقتدا بن گئے. ان کے فیشن کو، ان کے اسٹائل کو، ان کے طور طریقوں کو ہم اپنائے ہوئے. آپ کے یوت محل میں پتہ نہیں کیا حال ہے نوجوانوں کا، لیکن ہمارے بمبئی میں، بنگلور میں، بڑے بڑے شہروں میں جہاں ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان مسلمان بچے اور بچیاں بالی ووڈ کے فلم سٹار لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. بدقسمتی سے یا اللہ کی کیا مصلحت ہے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے وہاں جتنے بھی ٹاپ کے آج سٹار ہیں، جتنے بھی ٹاپ کے ہیرو وہ سارے اپنے مسلمان ہیں. میں جس وقت فلموں میں آیا اسی وقت ہم سارے آئے تھے، سلمان، شاہ رخ، عامر، اسی 90s کے سب ہم لوگ اداکار تھے مطلب. تو یہ لوگ تو آج تک چل رہے ہیں، 30 سال ہو گئے. اللہ نے مجھے ہٹا دیا وہاں سے، اللہ کا احسان ہے. تو جو اسٹائل یہ کرتے ہیں، میں خود جو میری پہلی فلم کے اندر جو میں نے اسٹائل کیا تھا وہ اسٹائل بالی ووڈ کے ایک ایکٹر کا تھا، ہالی ووڈ کی. ہالی ووڈ سے اسٹائل اور فیشن جو ہے بالی ووڈ میں آتا ہے، اور پھر بالی ووڈ سے جو ہے ہمارے بچے بچیوں کی زندگیوں میں آتا ہے. تو یہود و نصارہ نکالتے ہیں، پہلے ہالی ووڈ میں آتا ہے، جو بھی فیشن اور اسٹائل آتا ہے ہالی ووڈ میں آتا ہے، اس کے بعد بالی ووڈ میں، بالی ووڈ سے لوگوں کی زندگیوں میں. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو میرا بھی وہی حال تھا فیشن کے اندر. تو بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے آج نوجوان بچے اور بچیاں یہود و نصاروں کو فالو کر رہے ہیں. اور یہود و نصارہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت ترقی کر لی، ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. ان کی ترقی کہاں سے شروع ہوئی؟ انہوں نے اپنی عورتوں کو سب سے پہلے میکسی پہنائی، ترقی کیے میڈی پہ آئے، اور ترقی کیے مینی پہ آئے، اور ترقی کیے بگنی پہ آئے، اور ترقی کیے مائکرو پہ آئے. اب آگے جو ہے یہ اپنی عورتوں کو ننگا کر دیں گے، انسانیت کو ننگا کر دیں گے، اور یہ کہتے کہ ترقی یافتہ ہے.
انسانیت کو ننگا کرنے کا نام اگر ترقی ہے تو ان سے بہتر تو وہ جانور ہے، کتے اور کتیاں جو راستوں میں زنا کرتے ہیں، ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں فالو کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو اپنا آئیڈل بنا لیے، اپنا نمونہ بنا لیے۔ تو یہ کیسے صحیح ہوگا ماحول؟ یہ چیزیں ان کی زندگیوں سے کیسے نکلے گی؟ کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ وہ امیر صاحب نے مجھے ایک ہی بات کہی نا، قبر کے اندر تو گاڑی نہیں جائے گی، داڑھی جائے گی، اور داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ امیر صاحب نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، ایک ایسی چوٹ لگائی، ایک ایسا ضرب لگایا کہ وہاں سے زندگی بدلی، دل نرم ہوا۔ ایک جماعت آئی اگلی، لندن سے آئی تھی جماعت، یو کے سے۔ وہ جماعت کے امیر صاحب سے ڈاکٹر تھے۔ ہمارے بھائی سے کہا کہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے، ہمارے ساتھ جو نوجوان آئے ہوئے وہ سارے آپ کے بھائی کی فلمیں دیکھے، وہ فین ہیں تو ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ جماعت یو کے سے آئی ہے، لندن سے آئی ہے، ملاقات کر لے۔ اللہ نے دل نرم کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کرتے۔ تو پہلی بار میری ملاقات ایک ڈاکٹر صاحب سے ہوئی جنہوں نے بیٹھ کر 1 گھنٹہ مجھ سے انگریزی میں بات کی، کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، ہندی نہیں آتی تھی، انگریزی میں دعوت دی۔ بیٹھ کر کے بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں ان کی دعوت، انہوں نے میری تشکیل 4 مہینے کی نہیں کی، 40 دن کی بھی نہیں کی، 3 دن کی بھی نہیں کی۔ میری تشکیل انہوں نے مرکز کی کہ آپ مرکز آئیے اور ہمارے ساتھیوں سے ملیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سارے نوجوان بچے ہیں۔ تو میں بچوں سے ملنے کے لیے جب گیا، وہاں بیٹھ کے بیان سنا، پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر انہوں نے مجھے رات کو قیام کی دعوت دی۔ میں ان کی دعوت پر میں نے جو ہے رات کو قیام کیا، مسجد کی چٹائی پہ سویا، تو اللہ نے مجھے میری دنیا بدل دی۔ میرے دل کو وہ سکون ملا، وہ چین ملا، وہ نیند ملی جس سے میری زندگی بدل گئی۔ نشے کرتے تھے، دل میں اتنی بے چینی اور پریشانیاں تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ نے اس چٹائی پر، مسجد کی چٹائی پر اللہ نے وہ نیند عطا فرمائی کہ جب فجر میں اٹھے تو دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے درمیان میں رات میں ایک ساتھی نے اٹھایا، سونے سے پہلے نگرانی کے لیے ساتھی طے ہو رہے تھے۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے مہمانوں کی نگرانی کرے گی، جہنم کی آنکھ اس آنکھ کے اوپر حرام کر دے گا اللہ۔ تو جذبات میں تھا، میں نے بھی کہا میں بھی اٹھوں گا۔ تو مجھے رات میں ایک ساتھی نے اٹھایا، اٹھا، میں اٹھ کے جا کے چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا، مسجد کے دروازے پہ چوکیداری پہ بیٹھا۔ آگے پہلی صف میں کچھ ساتھی رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح رو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے رویا کرتے تھے، امت کے غم میں، انسانیت کے غم میں، لوگوں کے غم میں۔ آج امت کہاں جا رہی ہے؟ آج نوجوان بچے بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں، نشوں میں پڑ رہے ہیں، جوؤں میں پڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے، مرتد ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ رو رہے ہیں، اس غم میں رو رہے ہیں، اس کڑن میں رو رہے ہیں۔ میں نے کہا آج اپنے باپ اپنے لیے نہیں روتا، ماں نہیں روتی، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روتے، ہر کوئی سوچتا ہے اس وقت میں یہ لوگ کیوں رو رہے؟ بولے یہی تو کام ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا کے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت قربانی دی انہوں نے۔ وہ اکثر اپنے بیان میں کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے خادم، کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے غلام جو اپنا لگاتے، اپنا کھپاتے، اپنا لٹاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر روتے اور کہتے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ تو رو رہے، ان کا رونا دیکھ کر کے دل ایک دم تھرا گیا۔ پہلی بار اٹھ کر کے نماز پڑھی، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی اللہ یہ سچے، ان کا رونا سچا، ان کا کام سچا، تو اللہ تو مجھے ہدایت دے، میں تو گنہگار ہوں، اللہ تو مجھے ہدایت دے۔
اور مجھ سے کام لے گا. بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی, اللہ نے قبول کر لیا. فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا, 3 دن کے لیے نام لکھایا, اللہ کے راستے میں 3 دن گئے, بس وہاں سے دنیا بدل گئی. پھر 1 سال تک 3 دن لگاتا رہا. 3 دن کی برکت سے اللہ نے نماز کی توفیق دی. شوٹنگ پر بھی نماز پڑھتا, نماز کے لیے میک اپ کرنا چھوڑ دیا, بغیر میک اپ کے شوٹنگ کرتا, نماز پڑھتا. بڑے بڑے ایکٹر انتظار کرتے کہ بھائی خان صاحب کہاں گئے, عارف خان کدھر ہے, شاٹ ریڈی ہے. بولے وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے. اچھا نماز پڑھ رہے, پڑھنے دو کوئی بات. شوٹنگ کا ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, لاکھوں روپے چلتے رہتے ہیں. اور میں 10 منٹ 15 منٹ نماز پڑھ رہا ہوں, وہ بول رہے ٹھیک ہے پڑھنے دو. اللہ دلوں کو پھیرتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے, کبھی اللہ ایسے پھیر دیتا ہے, کبھی ایسے پھیر دیتا ہے. آج جو ماحول, آج جو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, ہر جگہ مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں کاٹا جا رہا ہے, ہمیں پیٹا جا رہا ہے, ہم کو ستایا جا رہا ہے. ارے طائف میں ہمارے نبی کو پتھروں سے مارا گیا, کہ اللہ کے نبی نے شکایت کی؟ نہیں, دعا کی, اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہے, اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں, تیرا راضی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہا یا اللہ طائف والے مار رہے ہیں, طائف والے مجھے ستا رہے ہیں, میرا خون بہ رہا ہے, اللہ ان کو غرق کر دے. فرشتے آگے پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ کہے تو ہم جو ہے پہاڑوں کو ملا دے. اللہ نے پہاڑوں کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے, ہم ذمہ دار ہیں, آپ کہیں تو ہم طائف والوں کو تو پہاڑوں کو بھی دفن کر دیں. نہیں, میں تو ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. دعا کہ اللہ تو ان میں سے نہیں تو ان کے اولادوں میں سے ہدایت یافتہ پیدا کر. اور اللہ نے کیا. محمد بن قاسم احمد اللہ طائف سے آئے تھے, ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرایا لا کر, اسلام کا جھنڈا یہاں لہرایا. آپ کی دعاؤں کے طفیل, آپ کی قربانیوں کے طفیل. ہم تو الزام لگا رہے ہیں, یہ مار رہے, وہ حکومت ایسی, وہ ایسا فلانا ڈما کا. ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے, ہمارے کرم کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر کے رہے. خالی ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہمیں یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اے اللہ ہمارا حال دیکھ. پھر اللہ کہے گا بندے تیری چال دیکھ, اے اللہ ہمارا حال دیکھ, بندے تیری چال دیکھ. بندہ چال بدلنے کو تیار نہیں, اللہ حال بدلنے کو تیار نہیں. تو آج لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت آئی کیوں؟ ہم دین کو ٹھکرا دیا, ہم نے دین کو چھوڑ دیا, دین کو پش ڈال دیا. آج دین ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہماری زندگی کے ہر شعبے سے دھکے کھا رہا ہے. ہمارے گھروں کے باہر کھڑا ہوا ہے, میں اندر آ جاؤں, کیا کم ان؟ نہیں بھائی تو مت آ, تو اندر آئے گا تو پھر نا منچائی چھوڑنی پڑے گی, رب چائی پہ چلنا پڑے گا, صبح فجر میں اٹھنا پڑے گا, رات کو جلدی سونا پڑے گا, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں پی سکتے, حلال حرام سب دیکھنا پڑے گا. بھائی تو باہر کھڑا ہے, تیرے کو اندر آنے کی اجازت نہیں, پلیز سوری. آج دین شادی بیاہوں کے باہر کھڑا ہوا ہے, کنونشنل ہال کے باہر کھڑا ہوا ہے, جنت پیلس کے باہر. ابھی راستے میں دیکھا جنت پیلس, ماشاءاللہ سن کے نام رکھا بھائی نے, اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. تو باہر کھڑا ہوا ہے دین, اندر آ جاؤں. نانا بھائی تو اندر کہاں آئے گا؟ یہاں بڑے بڑے سیلیبریٹیز آئے ہوئے, بڑے بڑے بزنس مین آئے, منسٹر آئے ہوئے, نیتا ابھینیتا سب آئے ہوئے, تو اندر آئے گا تو لفڑا ہو جائے گا. بھائی یہ تمام آرکیسٹرا بند کرنا پڑے گا, یہ ویڈیو شوٹنگ بند کرنا پڑے گا, اور یہاں جو بے پردگی اور بے حیائی چل رہی ہے, نمائش چل رہی ہے, فیشن شو چل رہا ہے, سب بند کرنا پڑے گا. یہ مغنیائیں ناچ رہی ہے, یہ رقاصائیں ناچ رہی ہے, سب بند کرنا پڑے گا. اس لیے بھائی یو آر ناٹ انوائٹیڈ, ایوری بڈی از انوائٹیڈ بٹ یو آر ناٹ انوائٹیڈ. پلیز باہر کھڑے رہے. آج اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہمارے کاروبار کے باہر کھڑا ہوا ہے, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے بھائی میں اندر آ جاؤں. ارے تو اندر آئے گا تو بھائی سچ بولنا پڑے گا, سچ بولیں گے تو کاروبار کہاں چلے گا.
تو اندر آئے گا تو صحیح تولنا پڑے گا, صحیح ناپنا پڑے گا. صحیح تولیں گے اور صحیح ناپیں گے تو منافع کہاں سے ہوگا؟ اور تجھے تو پتا ہے بینک کو ہم میں انٹرسٹ ہے اور ہم کو بینک میں انٹرسٹ ہے. تو اندر آئے گا تو سارا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کا دین, اللہ اکبر, جس دین کے لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی 1.25 لاکھ نبیوں کی تکالیف اور قربانی ایک طرف اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور قربانی ایک طرف رکھ دی جائے تو آپ کی تکالیف اور قربانی بڑھ جائے گی. وہ دین دھکے کھا رہا ہے تو ہم کیا حلوہ پوری کھائیں گے؟ دھکے کھا رہے ہم بھی. ہاں, آج ہمیں ساری دنیا میں دھکے مارے جا رہے ہیں. دھکے نہیں بلکہ ٹھوکریں ماری جا رہی ہے. ٹھوکریں جس طرح فٹ بال کو ٹھوکر مارتے ہیں نا, اس طرح سے ہر ملک والا, ہر کنٹری والا فٹ بال کو ٹھوکر مارتا ہے. 11 کھلاڑی یہاں سے, 11 کھلاڑی یہاں سے, ہر کوئی ٹھوکر مارتا ہے. کبھی اس فٹ بال کو اٹھا کر پوچھو تو صحیح, ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیری کیا خطا ہے؟ تیرا کیا جرم ہے؟ تیرا کیا گناہ ہے؟ تجھے ہر کوئی ٹھوکر کیوں مارتا ہے؟ تجھے ہر کوئی لات کیوں مارتا ہے؟ تو نے ایسا کیا کر دیا؟ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو بولنے کی طاقت دے دے, گویائی دے دے, اسپیکنگ پاور دے دے, تو کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے, میرا صرف اتنا جرم ہے, میری صرف اتنی سزا ہے, میری اتنی خطا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں. اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا. آج مسلمان ایمان کی لائن سے خالی ہو گیا, اعمال کی لائن سے خالی ہو گیا, معاملات کی لائن سے خالی ہو گیا, اخلاق کی لائن سے خالی ہو گیا, معاشرت کی لائن سے خالی ہو گیا, دین کے شعبوں سے خالی ہو گیا. اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا. صحابہ ایمان کی لائن سے بھرے ہوئے تھے, اعمال کی لائن سے بھرے ہوئے تھے, اخلاق کی لائن سے بھرے ہوئے تھے, معاملات کی لائن سے بھرے ہوئے تھے, معاشرت کی لائن سے بھرے ہوئے تھے. اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم اقتدیت احتدیت, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ایک کی اتباع کرو گے فلاح تک پہنچ جاؤ گے. ہم نے ان کو چھوڑ دیا, ہم تو فلم اسٹار کو اتباع کر رہے ہیں. اب دنیا کے لوگوں کو یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے, صحابہ کی اتباع کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ستارے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم تو یہ ستاروں کے پیچھے پڑے ہوئے, فلمی ستاروں کے پیچھے. اللہ نے بھیجا ہے مجھے یہاں پہ, میں نہیں آیا ہوں. حجت قائم کر دی, کل قیامت میں کوئی نہیں کہہ سکے گا ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا, بولنے والا نہیں آیا تھا. اللہ دکھلائے گا کہ میں نے یہاں سے بھیجا, وہاں سے بھیجا, وہاں سے بھیجا, بادشاہ کو بھی بھیجا اور فقیر کو بھی بھیجا. تو اللہ کے نبی نے ستارہ کہا صحابہ کو, کیونکہ ستارے بلند ہے, ستارے چمکدار ہے, ستارے روشن ہے, ستارے رہبر ہیں. تو اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچایا صحابہ کو. پور کے اندر سے پور بھرے ہوئے تھے, اپنے ایمان کی بنیاد پر, اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنے اخلاق کی بنیاد پر. صحابہ نے جب کیسر و کسرا پہ قدم رکھے تو زلزلے آ گئے, دریائے دجلہ کے سینوں کو چاک کر دیا. یہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہوا. اعمال کی قیمت تو صحابہ نے سمجھا تھا, اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے تھے. 2 رکعت پڑھتے, اللہ کے خزانے سے فیصلے اتار لیتے. زیادہ وقت تو نہیں لے لیا میں نے آپ سے, 10:30 بجے تک مجھے کہا تھا اگر آپ اجازت دے تو تھوڑی سی بات اور کر لوں. کر لوں بھائی؟ بس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ سے فیصلے اتروا لیتے, 2 رکعت پڑھتے اور فیصلے اتروا لیتے. اعمال کی قیمت تو سمجھا تھا ہم نے, اعمال کی قیمت تو نہیں سمجھا, ہم نے مال کی قیمت تو سمجھا. ہائے مال, ہائے مال, ہائے مال, صبح اٹھے تو مال, رات کو سوئے تو مال. اس سے لینا ہے اور اس کو دینا ہے, اس سے لینا ہے اور اس کو, اسی میں زندگی ختم. مال کی قیمت کو سمجھا, اعمال کی قیمت کو نہیں سمجھا. ارے اللہ کے بندو, اللہ نے لفظ اعمال کے اندر تو مال کو چھپا کے رکھا ہے. بولو,
بولو نا، مال، 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 بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، ہم تو ٹوٹی کے پیچھے پڑے، نل کے پیچھے. پانی نل میں نہیں ہے، پانی تو اوپر ٹنکی میں ہے. پانی کہاں ہے؟ ٹانکی میں. ٹانکی کہاں ہے؟ اللہ کے خزانے میں. جب آدمی ٹانکی سے لے گا تو بکٹ سے بھر بھر کے لے گا، ٹوٹی میں تو کھڑا رہے گا انتظار کرتا ہوا. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ٹوٹی، پانی بھر رہا ہے. ٹانکی سے لو نا بھائی، سیدھے ٹانکی سے لو. جب ضرورت پڑے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، محنت کرو. ہم اعمال کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے لگ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، اختیار کرو اسباب، لیکن یقین اسباب پہ نہ ہو، یقین اعمال پر ہو. یقین ہے نا. آدمی بیمار ہو جائے تو پہلے 2 رکعت پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ میں بیمار ہوں، شفا تو تیرے خزانے میں ہے. شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اے اللہ شفا تو تیرے خزانے میں ہے، اے اللہ تو شفا دے گا تو میں اچھا ہو جاؤں گا. اب اس کے بعد دوائی کھائیں. اب اچھا ہوگا تو یقین کیا بنے گا؟ تو میں نے نماز پڑھ کر کے مانگا تو اللہ نے مجھے اچھا کیا، میں نے دوائی کھایا تو میں اچھا نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر بڑا ہے، ارے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ڈاکٹر بڑا ہے. ارے بڑا تو اللہ ہے، ڈاکٹر تھوڑی بڑا ہے. تو یہ ہمارے بول ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے، دعوت کی محنت. تو ہمارے اندر سے جو محنت نکل گئی، ایمان کمزور ہو گیا. بعض مرتبہ تو ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں، لیکن کل میدان محشر میں معلوم پڑے گا مسلمان ہے بھی کہ نہیں. تو صحابہ پر تھے، اعمال سے لیتے تھے، ہم اعمال سے نہیں لیتے، اس لیے ٹوکروں میں آ گئے. آج لوگ ہمارے پہ مسلط کر دیا اللہ نے. آج ظالموں کو اللہ نے مسلط کیا، ہمارے اعمال کی بنیاد پر کیا. ہاں، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات سب بگڑ گئے. دین ہمارے گھروں سے، ہماری زندگی میں دھکے کھانے لگا. اللہ نے بھی ہمیں دھکے پہ لگا دیا. جاؤ، ورنہ کسی کی کیا طاقت ہے بھائی کہ ایمان والے کو، جس کے طفیل میں اللہ ساری کائنات کے نظام کو اللہ فرماتا ہے جب تک اس روح زمین پر ایک ایمان والا رہے گا ہم کائنات کے نظام کو چلائیں گے. اور یہ ایمان والے آج دھکے کھا رہے ہیں، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. دلوں کو پھیرتا اللہ، دلوں میں نفرت اور محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی. نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اب کہا کہ نوح اس کے اندر وہ 80-82 لوگ جو آپ پہ ایمان لائے ان کو داخل کرو. داخل کر لیا. اب سارے جانوروں کے جوڑوں کو اپنے ساتھ داخل کرو، میل فیمیل. اللہ میں جانوروں کو داخل تو کروں لیکن میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا، میں ان کو قابو کیسے کروں گا؟ بیچ وہ کھا جائیں گی، کتا بلی کو پھاڑ دے گا، شیر ہرن کو کھا جائے گا، بھیڑیا بکری کو کھا جائے گا. اے اللہ ان میں تو آپس میں عداوتیں ہیں، ان میں تو آپس میں دشمنیاں ہیں، ان میں تو آپس میں نفرتیں ہیں. اللہ میں ان کو قابو کیسے کروں گا؟ اللہ نے کہا نو ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں میں عداوتیں ڈالی کس نے؟ اے اللہ آپ نے. محبت بھی ہم ڈالیں گے. کیا کہا؟ محبت بھی ہم ڈالیں گے. تو جب ہمارا ایمان اور اعمال صحیح ہو جائے گا نا، اللہ کی قسم اللہ دنیا پہ غالب کرے گا. اللہ سب کو زیر کر دے گا ایمان والوں کے سامنے. آج دعوت تبلیغ کی محنت سے یہی چاہ جا رہا ہے کہ سارے ایمان والے اس فخر سے باہر نکلے کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ اس فکر کے اندر مبتلا ہو جائے کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے. دعوت کی محنت سے یہ چاہ جا رہا ہے. باتیں تو بہت ہے بھائی، باتوں سے باتیں وجود میں آئے گی اور عمل سے عمل ہے نا. ابھی کہا نا انہوں نے بڑی اچھی شاعری کہی، زندگی بنتی ہے عمل سے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
سمجھ جائے بھائی سارے سمجھ جائے. اللہ ہم سب کو سنبھال لیں. ہم نیتیں کریں. میں نے اپنی بات شروع ہی نیت سے کی. ہم نیتیں کریں کہ ہم انشاءاللہ آگے کی زندگی خود بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ گزاریں گے اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو, اپنی عورتوں کو بھی دین پر لانے کی فکریں کریں گے. فکر سارے اعمال کی ماں ہے. ام الاعمال کہا گیا اس کو. ہاں, بے فکر آدمی کچھ نہیں کرتا, فکر میں آدمی ہی کرتا ہے. تو ہم نے دنیا کی بہت فکر کر لی, اب ہم دین کی فکر کریں گے, آخرت کی فکر کریں گے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے بھی سب انشاءاللہ. سب اللہ کے راستے وقت لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. سب 4 مہینے کی نیت کرو. سب اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت کرو. اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالو, مکاتب میں ڈالو, حافظ بناؤ, عالم بناؤ. اور